السلام علیکم۔ آج ہم سیکھتے ہیں کیپا ٹول کے ذریعے ہم پروڈکٹ کو انالائز کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیپا کو لاگ ان کریں گے، جہاں سرچ بار میں آ کے ہم اپنا کوئی ایک ایسن جو ہے پیسٹ کریں گے۔ ایسن کو سرچ کرتے ہیں، یہ ایک میں نے ایک ایسن نکالا ہوا ہے اس پروڈکٹ کا۔ یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے اندر جو ہے آپ اس پروڈکٹ کی ڈسکرپشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پروڈکٹ کو جو ہے آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس پروڈکٹ کی تصویر کو مزید جو ہے کلیئرفائی کر سکتے ہیں، پروڈکٹ کو میچ کر سکتے ہیں۔ یہاں اگر دیکھتے ہیں تو بائی باکس کی پرائس کیا ہے، اس پروڈکٹ کی کرنٹ یہ دکھا رہا ہے، نیو کی کنڈیشن میں کتنے کی بک رہی ہے یہ دکھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں لاسٹ اپڈیٹ جو بائی باکس کی جو پرائس چینج ہوئی تھی وہ کتنی دیر پہلے ہوئی تھی، 2 منٹ پہلے۔ لاسٹ پرائس کب چینج ہوا تھا، 14 منٹ پہلے۔ اس کے علاوہ یہ کیپا کی پروڈکٹ کا جو ایک گراف ہے، جس کو ہم کیپا کے پروڈکٹ کا چارٹ کہتے ہیں، پرائز ہسٹری کہتے ہیں، یہ پروڈکٹ کا ایک گراف ہے۔ اس گراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ کو جو ہے اپنے کرائٹیریا کے مطابق ہم اس گراف کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہاں دیکھتے ہیں جب بھی آپ کیپا کوئی کسی ایسن کو ایڈ کریں گے، سرچ کریں گے، سب سے پہلے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کتنے دن کا ڈیٹا دیکھنا ہے اس پروڈکٹ کا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ 1 ڈے کا ڈیٹا بتاتا ہے۔ یہ پورا جو چارٹ دکھا رہا ہے، گراف دکھا رہا ہے، یہ 1 دن کا ڈیٹا ہے۔ 1 دن کے حساب سے آپ پروڈکٹ کو انالائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ویک کا ڈیٹا ہے، 1 ویک کا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں۔ آپ منتھلی چیک کرنا چاہتے ہیں تو منتھلی چیک کر سکتے ہیں۔ اب منتھلی پورا گراف بتا رہا ہے آپ کو۔ 3 منتھ کا ڈیٹا دیکھیں گے تو 3 منتھ کا بھی ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایئرلی بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹوٹل یہاں پہ لکھا ہوا ہے all 36 23 days، اٹ مینس امیزون پہ اس پروڈکٹ کو جتنے دن ہوئے ہیں ٹوٹل کمپلیٹ ڈیٹا بھی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی ہم پروڈکٹ کا کوئی بھی ڈیٹا چیک کریں گے تو ہم ہمیشہ 3 منتھ کا ڈیٹا دیکھیں گے۔ 3 منتھ کا پروڈکٹ کا ڈیٹا دیکھیں گے، گراف دیکھیں گے، اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پروڈکٹ کو۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا جو ہے کمپلیٹ کرائٹیریا یہاں پہ آپ کو دکھے گا۔ یہ جو آپ بٹن دیکھ رہے ہیں، کلر وائز جو بٹن ہے اس کے برابر میں لکھا ہوا ہے سیلز رینک۔ تو جو بی ایس آر ہوتا ہے سیلز رینک، اس کا جو ہے کلر گرین کلر کا ہوگا۔ اس گرین کلر کے بٹن پہ جب آپ ماؤس کا کرسر لے جائیں گے تو گراف جو ہے آپ کو گرین کلر کا جو گراف ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ آپ اس کو جب یہاں سے بند کر دیں گے تو یہ گرین کلر کا گراف جو ہے یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بائی باکس ہے، امیزون ہے، نیو کنڈیشن، نیو تھرڈ پارٹی ایف پی اے، نیو تھرڈ پارٹی ایف پی ایم، نیو پرائم ایکسکلوسیو، لائٹننگ ڈیلز، یوزڈ، لسٹ پرائز، ای بے نیو، ای بے یوزڈ، سارا ڈیٹا آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں۔ تو ہم 1 بائی 1 چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے سمجھنے کے لیے ہم یہ سارے بٹن جو ہے بند کر دیں گے تاکہ ہم 1 بائی 1 اس کو کلیئر طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے آتا ہے سیلز رینک۔ کسی پروڈکٹ کا آپ کو سیلز رینک کا گراف دیکھنا ہو تو وہ آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ نمبرنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 0 to high، مطلب 0 سے لے کے 3 مہینے کے ڈیٹا کے اندر یہ بی ایس آر کہاں تک گیا ہے۔ تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں 450، مطلب 450 بی ایس آر تک اس کا گراف کیا ہے، اس سے ابو نہیں گیا 3 منتھ کے ڈیٹا کے اندر، کیونکہ ہم 3 منتھ کا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں اس کو۔ یہاں آپ دیکھیں گے اس کا کرنٹ جو سیلز رینک ہے 238 دکھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس پروڈکٹ کا کرنٹ جو سیلز رینک ہوگا، کرنٹ بی ایس آر ہوگا امیزون پہ، وہ 238 بی ایس آر ہے۔ آپ کا کرائٹیریا کیا ہوگا، آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو انالائز کریں گے کہ کیا یہ آپ کے کرائٹیریا کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہر کسی کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتا ہے۔ یہاں جسٹ ہم گراف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا جو کرائٹیریا ہوگا اس کے حساب سے جو ہے اس گراف کو انالائز کرے گا۔ اب کرنٹ جو بی ایس آر آپ کو بتا رہا ہے 238، اب آپ یہاں پہ نیچے ایک پاپ اپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حصے میں آپ کو ایک پاپ اپ دکھے گا جہاں پہ آپ کو ڈیٹ دکھائے گا اور اس کے علاوہ دن بھی بتائے گا اور ٹائم بھی بتائے گا، کس وقت یہ بی ایس آر کون سی تاریخ میں کون سے دن کتنے بج کے کتنی منٹ پر تھا۔ اس طرح سے آپ مزید پیچھے جاتے ہیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے 22 سپتمبر
1:38 پہ فرائیڈے والے دن 220 PSR تھا، پھر یہاں سے جو ہے PSR ہائی ہوا تھا 243 پہ گیا تھا 19 ستمبر. اسی طرح سے اپ ڈاؤن ہوتا گیا PSR. لو PSR یہاں گیا 92 پہ سیٹرڈے والے دن اگست 26 10:37. تو اس طرح سے جو ہے آپ کمپلیٹ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب سب سے ہائی 3 مہینے میں کہاں گیا ہے؟ یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 370 پہ گیا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ ہائی گیا تھا، 437 PSR گیا تھا، جو کہ بدھ والا دن تھا، جولائی کی 12 تاریخ 4:35. اس طرح سے آپ ڈیٹ ٹو ڈیٹ ٹائم وائز جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے BSR کا جو گراف ہے وہ کہاں تک گیا ہے، کتنا ہائی گیا ہے، کتنا لو گیا ہے. اب آپ کا کرائٹیریا کیا ہوگا، آپ اس کے حساب سے اس کو انالائز کریں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں، سلسلے کو ہم بند کرتے ہیں، یہاں پہ بائی باکس دیکھتے ہیں. یہ بائی باکس کا پیٹرن آپ نے آن کیا، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 مہینے کے ڈیٹا کے حساب سے جو ہے آپ بائی باکس کی پرائس کو انالائز کر لیں گے کہ کب کہاں کتنی پرائس گئی تھی، کب ہائی گئی تھی، کب لو گئی تھی، کتنی زیادہ فلیکچویشن ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ فلیکچویشن آ رہی ہے پروڈکٹ پرائس، لیکن یہ بہت زیادہ فلیکچویشن نہیں ہے. پرائس بار ہوئی ہے، یہاں پہ فلیکچویشن کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ پروڈکٹ کی پرائس بار ہوئی ہے. کسی نے آ کے پروڈکٹ کی پرائس لگا دی $17.99. اس کے بعد کوئی ایک سیلر آیا جس نے جو ہے پرائس گرا دی. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کسی نے پرائس کرائی 15.99 کی کر دی تھی، پھر اگین جو ہے پرائس آ گئی 17.99 کی. اس طرح سے بائی باکس کی جو پرائس بار ہوتی ہے وہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ جو بائی باکس جو ہے دکھ نہیں رہا، اٹ مینس بائی باکس غائب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بائی باکس جو ہے سپریسڈ ہوا ہے. بائی باکس سپریس کیا چیز ہوتی ہے؟ بائی باکس سپریس کا مطلب ہوتا ہے کہ بائی باکس کا غائب ہو جانا، بائی باکس کا نہ ملنا. بائی باکس اس وقت کسی کو بھی نہیں ملا. اس کا مطلب امیزون نے بائی باکس لے لیا ہوگا، امیزون نے بائی باکس کسی کو نہیں دیا، یا میں بھی پاسبل ہے کہ یہاں پہ سیلر آؤٹ آف سٹاک ہو گئے ہوں. تو یہ بائی باکس سپریس کہلاتا ہے. بائی باکس سپریس پہ آپ کو پھر ڈپینڈ کرتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا سیلر تھے یا نہیں تھے، کس وجہ سے بائی باکس سپریس ہوا ہے. تو آپ ایسی بائی باکس سپریس والی پروڈکٹس میں جانے سے گریز کریں تاکہ آپ رسک سے بچ سکیں. اس کے بعد چلتے ہیں، بائی باکس کے بٹن کو بند کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں امیزون. امیزون کا آپ کلر دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ امیزون کا جو کلر ہے اس کے حساب سے جو گراف دکھا رہا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ امیزون اس پروڈکٹ میں آیا تھا $15.99. پہلی بات تو یہ کہ امیزون جس پروڈکٹ میں آئے گا اس پروڈکٹ میں ہم نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ امیزون سے آپ پرائس بار نہیں کر سکتے، امیزون سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے آپ جس پروڈکٹ میں امیزون ہوتا ہے اس پروڈکٹ میں آپ جانے سے گریز کرتے ہیں. تو یہاں پہ امیزون اس پروڈکٹ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ امیزون جو ہے کس پرائس پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. امیزون آیا تھا اس پروڈکٹ میں، کرنٹ نہیں آیا، لیکن آج کی تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 22 ستمبر کو یہ 1:42 پہ آیا تھا. ابھی کرنٹ میں دیکھوں تو کرنٹ امیزون نہیں بیٹھا ہوا، یہ آیا تھا، اس کے بعد جو ہے پھر غائب ہوا، پھر اگین آیا. پھر پچھلا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو 15.99 یہاں بھی امیزون آیا تھا، پھر غائب ہو گیا، پھر یہاں آیا تھا، پھر غائب ہو گیا. تو امیزون کا جو ہے آنا جانا یہاں پہ لگا ہوا تھا، اور جو ہے امیزون نے اس طرح سے پرائز اپنی پہلے دیکھ سکتے ہیں پرائز اس نے ہائی رکھی تھی $17.95، اور پھر آج جب یہ کرنٹلی اب آ رہا ہے تو اس نے جو اپنی پرائز اور گرا دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس پروڈکٹ میں ہوں گے اور امیزون اگر آ جاتا ہے اس پروڈکٹ میں اور امیزون اس پروڈکٹ کی پرائز کو گرا دیتا ہے تو آپ امیزون سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے امیزون جس پروڈکٹ میں ہوتا ہے تو اس پروڈکٹ میں ہم نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم امیزون سے پرائس فار نہیں کر سکتے، ہم امیزون کو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس طرح سے آپ نے امیزون کا ڈیٹا دیکھا کہ امیزون کے گراف آپ چیک کر کے پروڈکٹ کو انالائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں نیو. نیو کا مطلب یہ ہے کہ نیو کی کنڈیشن میں جو پروڈکٹ بک رہی ہے وہ کیا پرائس پہ بک رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ پرائس $10 کی بک رہی ہے نیو کی کنڈیشن میں، اور یہاں پہ پچھلے دنوں 10.49 پہ گئی تھی. اس سے پہلے دیکھیں تو $13.49 پہ تھی. اسی طرح سے جو ہے آپ کمپلیٹ گراف دیکھ سکتے ہیں کب، کس ٹائم، کون سے دن، کون سی تاریخ کو پروڈکٹ کی پرائس کہاں تھی. اس کے بعد آتے ہیں نیو تھرڈ پارٹی ایف بی ہے. نیو تھرڈ پارٹی ایف بی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایف بی اے سیلر اس پروڈکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا پرائس لگائی ہوئی ہے، اس کا ڈیٹا ہم چیک کرتے ہیں، اس کا گراف دیکھتے ہیں. اورنج کلر کا ڈیٹا جو دکھا رہا ہے، گراف دکھا رہا ہے، اس کا مطلب نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے سیلر ہے.
अब करंट हम अगर देखें तो करंट एफ बी ए की प्राइस क्या चल रही है, 14.50 $50। यहाँ पे बीच में प्राइस कुछ थोड़ी सी प्रोडक्ट की प्राइस हाई हुई थी, या आप देख सकते हैं कोई एक सेलर ऊपर आया था जिसने प्रोडक्ट की प्राइस को हाई किया था, उसको हाई प्राइस पे जो है वो सेल करके गया है। इसकी अगर मैं प्राइस देखने की कोशिश करूँ तो $16.99। इसी तरह से एवरेज प्राइस इस प्रोडक्ट की देखूँ तो $15.50, यहाँ पे $14.50। तो यहाँ से आप जो है इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट प्राइस क्या चल रही है, हाई कितनी गई, कितनी प्राइस वार हुई है, कंप्लीट एनालाइज कर सकते हैं। अब थर्ड पार्टी एफबीए में हमें मेन चीज़ क्या देखनी होती है, तो प्रोडक्ट की करंट प्राइस क्या है और लो प्राइस क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है जब भी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, जब भी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, हमेशा करंट प्राइस पे भी प्रॉफिट अपना चेक करें और लो प्राइस पे भी अपना प्रॉफिट चेक करें। अगर तो लो प्राइस पे अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तो आप उस प्रोडक्ट में मत जाएं। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी तो उस वक्त इतनी प्राइस बार हो चुकी होगी, आपके पास फिर उतना प्रॉफिट नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट की प्राइस बार करके प्रॉफिट जनरेट कर सको। तो हमेशा करंट प्राइस और लो प्राइस लाजमी देखनी होती है हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग के दौरान। अब ये करंट प्राइस तो ऑलरेडी लो प्राइस पे जा रही है, करंट प्राइस इसकी अगर हम देखें तो ऑलरेडी लो प्राइस है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मज़ीद डेटा नीचे देखूँगा, मैं एक साल का डेटा देखूँगा और उसमें देखने की कोशिश करूँगा कि एक साल के डेटा में करंट प्राइस क्या चल रही है और इसके अलावा लो प्राइस क्या है। तो लो प्राइस इसकी जहाँ गई है $13.99 पे गई है, और करंट प्राइस जो है इसकी $14.50। तो मैं इस तरह से अगर 3 महीने के डेटा में ऑलरेडी लो प्राइस पे है तो मैं मज़ीद पुराना डेटा देख के भी इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकता हूँ कि अगर तो बिलफर्स और मज़ीद लो प्राइस जाती है तो कहाँ तक जाती है, मैं इस तरह से एनालाइज कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम। अब एफपीएम सेलर जो हैं वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखे बैठे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $10 प्राइस है, $10 एफबीएम लगा के बैठे हुए हैं प्रोडक्ट की प्राइस। यहाँ पे बीच में कोई ऐसा आया था सेलर जिसने हाई प्राइस की थी, इस तरह से यहाँ पे $13.49, उससे पहले थी, इससे पहले देखे तो $15.99। और इट मीन्स यहाँ पे भी प्राइस वार जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जो एफ बी ए सेलर अगर कीपा को देख रहे हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि हम जो है एज अ एफ बी ए सेलर कभी भी एफ बी एम से कॉम्पीट नहीं करते। एफ बी एम चाहे प्राइस को बढ़ा दे चाहे गिरा दे, हमें एफ बी एम के चार्ट को नहीं देखना, जस्ट एफ बी ए के चार्ट को देखना है। न्यू प्राइम एक्सक्लूसिव ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। लाइटनिंग डील्स भी हमारे किसी काम की नहीं होती है। यूज्ड प्रोडक्ट्स, अगर तो कोई प्रोडक्ट यूज्ड में बिक रही है तो उसकी क्या प्राइस होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होती है, लिस्ट प्राइस का मतलब ये है कि आप जब देखते हैं किसी प्रोडक्ट पे $50 जो आपको प्राइस दिखा रहे हैं उसको जो है कट किया हुआ है और इसके बाद जो है आपके पास $40 प्राइस आ रही है, इट मीन्स वो लिस्ट प्राइस है। $40 जो कहलाएगी वो लिस्ट प्राइस कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी पहले प्राइस थी $50, आफ्टर डिस्काउंट उन्होंने आपको जो प्राइस दी है वो $40 दी है, तो इट मीन्स ये लिस्ट प्राइस कहलाएगी कि आपको आफ्टर डिस्काउंट जो है ये प्राइस मिली है, तो वो लिस्ट प्राइस कहलाती है। इसके बाद अगर ईबे की कोई प्रोडक्ट न्यू की कंडीशन में बिक रही होगी तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ईबे की प्रोडक्ट यूज्ड में बिक रही होगी तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप नंबर्स में देख सकते हो। सेल्स रैंक की अगर ये बात करें तो सेल्स रैंक आपको बता रहा है करंट ये सेल्स है 90 डे। सेल्स रैंक करंट ये है 90 डे की एवरेज में जो है 168 था। 365 दिन का अगर डेटा देखें मतलब एक साल का, तो उसमें 176 एवरेज था। टॉप 1% ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स का ये है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है। 105 BSR जो इसका ड्रॉप हुआ था पर मंथ, ये डेटा बता रहा है आपको। बॉडी क्रीम्स में 4 हैं, फेस मॉइस्चराइजर्स में 4 हैं। तो ये था हमारा कीपा का ग्राफ। किसी प्रोडक्ट का हमें ग्राफ देखना हो तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटिक्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ स्टेट के स्टेट्स देख सकते हैं। लोवेस्ट है, करंट है, हाईएस्ट है, एवरेज है, ड्रॉप्स हैं, अमेजोन का डेटा, न्यू कंडीशन, यूज कंडीशन, सेल्स रैंक, कंप्लीट डेटा आप नंबरिंग में यहाँ पे इस तरह से देख। इसके अलावा जो है ये ग्राफ अगर आपको शेयर करना हो तो आप जस्ट इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी को भी। ये लिंक आ गया, लिंक को आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ये ग्राफ आप किसी को भी शेयर कर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कीपा का ग्राफ। हमने देखा कीपा के ग्राफ में किस तरह से प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं हम।